اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے اہل ایمان کو خاص مقام عطا فرمایا، پھر ان میں سے متقین اور پرہیزگاروں کو اپنی محبت اور الفت کے جام پلا کر انہیں ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا اور اپنی قدرت سے انہیں اختیار و کمالات دے کر ہر طرح کے رنج و غم سے آزاد کر دیا۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں زمانہ اولیاء اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ انہی محبوبان خدا میں سے ایک اہم اور عالی مرتبت شخصیت پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات بھی ہے، جن کی پیدائش سے قبل ہی لوگوں میں ان کے مقام اور مرتبے کا چرچا ہونے لگا تھا۔ عزیزان محترم، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر ہے اور آپ 471 ہجری میں ملک ایران کے صوبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ اگر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں ہم جانیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، گھنی اور دراز داڑھی، ملے ہوئے ابرو، بڑی آنکھوں، بلند آواز، گندمی رنگ اور وافر علم و فضل والی شخصیت کے مالک تھے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ نجیب الطرفین سے مراد یہ کہ آپ والدہ ماجدہ اور والد محترم دونوں جانب سے آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے، لہٰذا آپ دونوں جانب سے سید ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کرسی پر بیٹھ کر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نماز ظہر سے قبل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا تم بیان اور وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے نانا جان، میں ایک اعجمی شخص ہوں، بغداد میں عرب کے فصیح ترین لوگوں کے سامنے بیان کیسے کروں؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 بار اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وعظ کرو اور انہیں حکمت اور نصیحت کے ساتھ اپنے رب تعالی کی طرف بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور وعظ کے لیے بیٹھ گیا۔ بہت سے لوگ میرے پاس آ کر مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم وعظ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے عرض کی کہ بابا جان لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھول دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی خاطر۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور میں نے کہا فکر آخرت کا تیراک دل کے سمندر میں غوطہ لگا کر معرفت الہی کے موتی تلاش کر کے انہیں سینے کے کنارے پر لا کر اپنی زبان سے پاکیزہ الفاظ کے ذریعے خوبصورت اور مقدس مقامات میں لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہے اور وہ انہیں پسند کرتے ہیں، اطاعت الہی کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی علماء، اولیاء اور صالحین امت اور عارفین کی زبانوں سے جاری ہونے والا کلام مخلوق خدا کی اصلاح اور بھلائی کے ساتھ ساتھ معرفت رب اور دونوں جہاں میں کامیابی کا سامان بھی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا، یعنی کہ آپ کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکت والا اور وسعت والا بنا دیا کہ آپ ایک رات میں قرآن کریم مکمل فرماتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے صدقے میں ہمیں بھی قرآن کریم سے کامل محبت عطا فرما۔ عزیزان محترم،
حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس مدت میں آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بھی بے وضو ہوتے تو فوراً وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا تو یہ عالم ہے، اور ایک ہم ہیں کہ فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام صحیح طور پر نہیں کرتے۔ اس پر ہمیں بہت غور و فکر اور عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا وعظ اجتماع محلہ برانیہ میں ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں عظیم الشان جلسے میں ہوا۔ جلسے پر ہیبت اور رونق چھائی ہوئی تھی، اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور سنت کے واضح الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، تو وہ سب لوگ اطاعت اور فرما برداری کے لیے جلد آگے بڑھنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وعظ فرماتے تو شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے، لیکن آپ کی آواز مبارک جیسے قریب والوں کو سنائی دیتی ویسے ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی، یعنی دور و نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارکہ یکساں تھی۔ آپ شرکائے اجتماع کے دلوں کے احوال کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہوتے تو لوگ بھی آپ کے جلال کے سبب کھڑے ہو جاتے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین محترم، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مسلسل مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک درس و تدریس کرتا رہا کہ اللہ رب العالمین نے اس درس و تدریس کے بدولت مجھے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ سے یہی چیز سبق سیکھنے کو ملتی ہے کہ علم دین سے ہم شغف رکھیں، علم دین حاصل کریں، اور علم دین ہی تصوف کی وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس پر قدم رکھ کر انسان اپنے درجات بلندی کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی، اور یہ بہت بڑی بھلائی ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے سنا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے۔ آپ کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے ہیں۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے، اور ظہر کے بعد مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علمی کمالات سے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں پہلے 1 معنی، پھر 2، پھر اس کے بعد تیسرا معنی، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت مبارکہ کے 11 معانی بیان فرمایا، اور پھر دیگر وجوہ بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے، اور ہر معنی کے ساتھ سند بھی بیان فرمائی، اور آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب اور متحیر رہ گئے۔ ناظرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 ربیع الآخر 571 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 90 برس تھی۔
پاک و ہند میں عرصہ دراز سے 11 ربیع الآخر کو آپ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفوظات کی بات کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہو۔ اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام کام یقیناً صحیح اور درست ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کاموں کو ہمیشہ مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے فیض روحانی سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما اور اپنی محبت اور اطاعت کے ساتھ اپنی ولایت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔